السلام علیکم سامعین، میں سندباد جہازی کے چھٹے سفر کا احوال لے کے آئی ہوں الف لیلا داستان سے۔ چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ جب تک سفر کی تھکان دور نہ آئی اور ان خوفناک واقعات کی یاد تازہ رہی جو 5ویں سفر میں سندباد کو پیش آئے تھے، سندباد اپنے عہد پر قائم رہا، لیکن عیش و عشرت اور زندگی کی یکسانیت سے سندباد کی طبیعت سیر ہو گئی۔ تو پھر سندباد نے سفر کی ٹکٹ ٹھان لی۔ تاجروں کی ایک جماعت جو کہ کاروباری سلسلے میں باہر جا رہی تھی، سندباد بھی اسباب تجارت لے کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دن تک وہ لوگ امن و امان سے بحری سفر کرتے رہے۔ ایک روز ان کی جماعت جو جہاز میں سفر کر رہی تھی کے پاس کپتان گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ہم بھنور میں پھنس گئے ہیں اور جہاز کے بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں۔ لوگ رونے پیٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں جہاز گرداب میں پھنس کر ایک زیر آب چٹان سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کچھ آدمی تو فوراً ہی غرق ہو گئے اور کچھ ٹوٹے ہوئے تختوں کے سہارے تیرنے لگے۔ سندباد بھی ایک تختے کے اوپر بہتا ہوا ایک پہاڑ کے کنارے جا لگا۔ تختے سے اتر کر سندباد پہاڑ پر چڑھ گیا اور کچلی جنگلی پتے اور جڑیں کھائیں۔ وہاں سندباد نے دیکھا کہ لاتعداد انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان سے پہلے بھی بہت سے جہاز اس گرداب میں پھنس کر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں کا بہت جواہر و زیورات بھی وہیں پڑے تھے۔ ایک روز دم لینے کے بعد سندباد نے سوچا کہ یہاں کھانے کے لیے درختوں کے پتے اور جڑی بوٹیوں کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر چند روز اسی طرح بے آب و دانہ رہنا پڑا تو یقیناً وہ ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ سندباد نے کچھ ڈنڈے اکٹھے کر کے ایک بہنے والی کشتی تیار کی اور کشتی کو سمندر میں ڈال دیا۔ توکلت علی اللہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر اس میں بیٹھ گیا اور چل دیا۔ سفر کی تھکان اور بھوک کی شدت سے قوت برداشت جواب دے گئی اور سندباد کشتی میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ سندباد کو نہیں پتا کہ وہ کب تک بے ہوش رہا، لیکن جب سندباد کی آنکھ کھلی تو سندباد نے دیکھا کہ اس کی کشتی ساحل پر بندھی ہوئی ہے اور صاف آسمان پر سورج چمک رہا ہے۔ سندباد کو کشتی کے کنارے پر چند آدمی بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ سندباد نے اشارے سے ان کو قریب بلایا اور حال دریافت کیا، لیکن وہ سندباد کی زبان نہ سمجھے اور نہ ہی ان کی گفتگو سندباد کی سمجھ میں آئی۔ مجبوراً سندباد نے اشارے سے ان سے کھانے کو کچھ مانگا، جو انہوں نے دے دیا۔ سندباد کشتی سے اتر کر ساحل پر آ گیا۔ چند دن اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بسر کیا۔ جس چیز کی سندباد کو ضرورت ہوتی اشارے سے بتا دیتا۔ خوش قسمتی سے ایک دن ایک شخص آیا جو عربی بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس کے ذریعے سندباد نے اپنے حالات ان لوگوں کو بتائے۔ وہ لوگ سندباد کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور اسی مرتجم کے ذریعے بات چیت ہوئی۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ سندباد بغداد کا رہنے والا ہے تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں خلیفہ ہارون رشید کا رشتہ دار ہوں۔ چند روز سندباد اسی شہر میں رہا اور جب سفر کی تھکاوٹ دور ہو گئی تو سندباد نے بادشاہ کو خبر دی کہ میں اپنے وطن جا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے خلیفہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سے تحائف اور ایک خط سندباد کو دیا اور ایک جہاز میں جو بصرہ جا رہا تھا سندباد کو سوار کرا دیا۔ وہاں سے سندباد بصرہ پہنچا اور پھر خشکی کے ذریعے بغداد آ گیا۔ بادشاہ کے تحائف اور خط خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پیش کیے۔ خلیفہ بہت خوش ہوا اور سندباد کو کافی انعام و اکرام دیا۔ اس سفر کے بعد سندباد نے قسم کھائی کہ آئندہ سفر پر نہیں جاؤں گا۔